السلام علیکم ویورز. پچھلی ویڈیو میں آپ نے ڈسکس کرا تھا کہ مسلمان جو ہیں دنیا جہان میں جتنے بھی ہیں وہ اتنا پیچھے کیوں ہیں, باقی دنیا کے محتاج کیوں ہیں, محکومی کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں. پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی آیتیں بھی ڈسکس کری تھیں جس میں انہوں نے کہا کہ یہ مومن ہر وقت جو ہے وہ کافروں پہ غالب آ سکتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کافر مومن پہ غالب آ جائے. تو اگر قرآن پاک کی یہ تعلیمات ہیں تو پھر مسلمان اتنا پیچھے کیوں ہیں. اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے وجوہات کہ کن وجوہات کی وجہ سے ہم مسلمان جو ہیں وہ بہت پیچھے جا رہے ہیں اور محکومی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ مومن غالب رہے گا ہمیشہ, تو اس کا مطلب ہے ہم صحیح اسلام پہ نہیں چل رہے ہیں. ہم اگر نظر دوڑائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ, ان کے دور پہ, تو وہ تو بڑے کامیاب تھے. انہوں نے تو اپنی سلطنت بنائی تھی, مسلمانوں کو اکٹھا کیا تھا. لیکن اس کے بعد ہمارا زوال شروع ہوا. ان کے بعد حضرت ابو بکر نے بھی بہت اچھے سے حکومت کی, حضرت عمر نے بھی بہت اچھے سے حکومت کی. یعنی اس وقت جو تھا وہ ایک ترتیب سے چلے آ رہے تھے اور بہت حکومت کی. ایون حضرت عمر نے تو مسجد اقصی پہ قبضہ کیا تھا, جو پچھلی ویڈیوز میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو اس اتنی بڑی حکمرانی کے بعد ہمارے ریورس گیئر لگا. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے میں یونٹی نہیں رہی. ہم فرقہ واریت میں بٹ گئے. ہم مسلمانوں کو بکھیر دیا گیا. ہم متحد نہیں رہے, جس کی وجہ سے ہم پیچھے چلے گئے. ہمارے میں بہت سارے فرقے بنا دیے گئے. کوئی شیعہ بن گیا, کوئی سنی بن گیا, کوئی دیوبند بن گیا, کوئی وہابی بن گیا. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں. اور ہمیں آپس میں لڑوا دیا گیا. ہمیں فرقوں میں الجھا دیا گیا. ہم دوسروں سے لڑنے کی بجائے آپس میں لڑ پڑے. ایک دوسرے میں غلطیاں نکالنے لگے, ایک دوسرے میں خامیاں ڈھونڈنے لگے. اس وجہ کی بنیاد پر جو ہے ہم بہت پیچھے چلے گئے. ہم نے قرآن کی نافرمانی کی. قرآن ہمیں کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقوں میں نہ بٹو. لیکن ہم تفرقوں میں بٹ گئے ہیں. اب دیکھ لیں کتنے ہی فرقے بنا دیے ہم نے. اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں سورہ روم میں آیت نمبر 31 اور 32 میں, لوگو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو, نماز قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ, ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیا, وہ خود بھی گروہ گروہ ہو گئے, ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے. تو دیکھیں ویورز, اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ گروہ گروہ نہ ہو جانا, جس طرح مشرکین ہو گئے تھے. یعنی کہ اگر فرقے میں بٹے تو مشرک ٹھہراؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا سورہ الانعام آیت نمبر 159, بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے, آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں, بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے, پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے. اس آیت میں بھی اللہ پاک نے واضح فرما دیا ہے کہ جو لوگ تفرقوں میں بٹتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلیل کیا ہے. اللہ پاک نے ہمیں رسوا کیا ہے کیونکہ ہم نے اس کے قوانین کی تابعداری نہیں کی. لوگ جہاں پہ متحد تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, اور اللہ پاک نے جو فرائض ہمارے اوپر کیے, نماز فرض کیا ہمارے اوپر, حج فرض کیا, اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب ہم لوگوں کو متحد کرنا تھا. حج آپ کا اجتماع ہوتا ہے سال میں ایک دفعہ, اس میں ہر رنگ و نسل کا بندے کو حج فرض کیا گیا ہے کہ مختلف علاقوں سے لوگ آئیں اور مسلمان وہاں پہ اکٹھے ہوں, اپنی پالیسی بنائیں, اپنے آپ کو یونائٹ کریں. لیکن ہم متحد ہی نہیں ہوئے. اس لیے ہمیں جدا جدا کر کے ہمارے اوپر ظلم و ستم کیا گیا. فلسطین کا حال لے لیں. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان پستے جا رہے ہیں, اور ہمارے بہت سے مسلم ممالک جو ہیں
کوئی تردید کرتا ہے تو کوئی اسرائیل کو جا کے ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ یہ تو ہے ہماری یونٹی۔ اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دے کے ایک سٹینڈ لے لیں تو ہمیں اس ظلم سے بچا جا سکتا ہے، لیکن کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے مسلمانوں کی آپس میں جنگیں ختم نہیں ہوتی۔ جیسے ابھی سعودی عرب اور ایران کی دیکھ لیں، دونوں مسلم ممالک ہیں، دونوں کو بھائی بھائی ہونا چاہیے، لیکن اپنے اختلافات نہیں ختم ہو رہے۔ کیوں؟ فرقہ واریت کی وجہ سے، جس کو اللہ نے کھلے عام بتا دیا ہے کہ یہ غلط چیز ہے فرقہ واریت۔ اگر دیکھا جائے تو ہر بندہ کسی نہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر یہ بات کسی کے سامنے کی جائے تو ان کو غصہ آنے لگ جاتا ہے، حالانکہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس قرآن ایک ہے، ہمارے پاس نبی ایک ہے، تو ہمیں اس کے فالوورز ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہم اگر ہمارے اوپر نماز فرض کر دی گئی ہے تو ہمارا نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ایک نہیں ہے۔ آپ ہر مسلک میں چلے جائیں، ہر مسلک کا نماز ادا کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ اس طرح روزے کو لے لیں، روزہ بھی ہر کسی کا الگ الگ ہے۔ تو مختلف شریعت کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، پہلے اور نبی تھے، ان کی شریعت میں جو ہے وہ انہوں نے تھوڑا سا رد و بدل کر دیا، لیکن ہم مسلمانوں کی شریعت تو ایک ہی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک ہمارے اوپر نازل کیا اور اس کی گارنٹی بھی خود لی کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکے گا۔ پھر ہمارے مختلف کیوں ہیں؟ ہمارے فرائض کلچر تو ٹھیک ہے مختلف ہو سکتا ہے رہن سہن کی وجہ سے، لیکن دین تو ہمارا ایک ہی ہے۔ لیکن اس میں بھی ہمارے اعتراضات ہیں۔ کوئی نماز کس طرح پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی کس طرح پڑھ رہا ہے، کوئی روزہ کس طرح رکھ رہا ہے، کوئی کس طرح رکھ رہا ہے۔ تو جب اس طرح ہوگا تو پھر لوگوں کو موقع ملے گا، پھر لوگ ہمارے اوپر جو ہے مسلط ہوتے ہیں، اختلافات بڑھاتے ہیں، ایک دوسرے کو مخالف کرتے ہیں۔ شیعہ سنی کا مخالف ہو گیا، سنی شیعہ کا مخالف ہو گیا، ایسے اہل حدیث بریلوی کا مخالف ہو گیا، بریلوی دیوبندی کا مخالف ہو گیا۔ لوگوں کو تو موقع چاہیے لڑانے کا۔ کسی کو کچھ کہہ دیں گے، کسی کو کچھ دیں گے، ہمیں یہ دنیا کے جو ہے چھوٹے چھوٹے مسائل ان میں الجھا دیں گے اور ہمیں آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں دیں گے۔ اسی وجہ سے ہمارا آپس میں اختلاف چل رہا ہے۔ اسی اختلاف کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں نے قرآن نازل کیا ہے، اگر تمہارے میں کوئی اختلاف ہے تو تم قرآن سے کنسلٹ کر سکتے ہو۔ بہت سے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں فرقے ختم ہو جانے چاہیے، لیکن پھر کہتے ہیں کہ جی کیسے ختم ہوئیں گے، یہ تو شروع سے چلتے آ رہے ہیں، تو اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے اس کا حل؟ اس کا حل خود اللہ پاک نے قرآن مجید میں بتایا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں، اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا سورہ النحل میں، اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ ایمانداروں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حل دے دیا۔ اب مسلمان متحد ہوں گے تو ایک حکومت ہوگی مسلمانوں کی، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی، اور اس دور میں ہر ایک کی ضروریات پوری ہو رہی تھی، لوگ محتاج نہیں تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ اگر ہماری سلطنت میں کوئی بندہ اگر رات کو بھوکا سو جائے تو اللہ پاک اس کی حفاظت کی گارنٹی نہیں لیتے۔ اس کے بعد حضرت عمر کے دور کو لے لیں، حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر دریا کے کنارے کوئی کتا بھی مر جائے تو اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں۔ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے ہمارے ریاست میں؟ لوگ آٹے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، علاج معالجے کی فیسلٹی نہیں ہے، سکولز ہمارے افورڈیبلٹی نہیں ہے، ہمارے پاس ایجوکیشن کا سسٹم نہیں ہے۔ تو کیا یہ کس طرح چل رہا ہے؟ یہ اس طرح اسلامی ریاست تھی؟ اللہ پاک نے اسلامی ریاست کا نفاذ اسی طرح کہا تھا۔ سوچئے ذرا کہ ہم اتنا پیچھے کیوں ہیں؟ ہمارے پاس ضروریات زندگی نہیں ہے، ہر چیز کے لیے ہمیں محکومی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ ہم آپس میں متحد نہیں ہیں، ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے ہمیں کھلونا بنایا ہوا ہے، جس مرضی فرقے کو چابی دے دیتے ہیں تو ایک دوسرے سے لڑا دیتے ہیں۔ ہم آپس کی الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے میں ایک نظام ہو، ایک حکومت ہو
جو اسلامی قانون کے مطابق ہو، جو قرآن کے قوانین کو عمل درآمد کروائے، پھر سارے مسلمان یکساں ہو سکتے ہیں، پھر ہر بندے کی ضروریات بھی پوری ہوں گی، کوئی بھوک سے نہیں مرے گا، علاج معالجے کی فیسلٹیز اچھی ہوں گی۔ اب باہر کے ملکوں میں دیکھ لیں، وہ سارے ٹھیک ہیں، ایجوکیشن بھی اچھا ہے، ہیلتھ بھی فری ہے، ایجوکیشن بھی فری ہے، ضروریات زندگی مل رہی ہیں۔ تو ہمارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس صرف دنگے فساد ہیں، کیونکہ جب آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو آپ اس طرف ہی جائیں گے، پھر چوری ہوگی، بدکاری ہوگی، تو یہ ساری برائیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ اگر تم میری آیتوں کو جھٹلاؤ گے تو تم کافر ہو۔ سورہ المائدہ آیت 44، جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں۔ تو دیکھ لیجئے کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ جو بھی آپ کے آپس میں اختلافات ہیں ان کے فیصلے اللہ کی وحی یعنی قرآن پاک سے کرو، اور جو بندہ قرآن پاک سے، جو حکومت قرآن پاک سے فیصلے نہیں کرے گی وہ پکے اور پختہ کافر ہیں۔ تو یہ ہے ہماری حقیقت۔ ذرا سوچئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ان آیتوں کو غور سے پڑھیے، پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے زوال کی اصل وجہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں اور ہم سب کی یہی خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہمارا ملک ایسا ملک بنے، ہماری جو اسلامی ریاست ہے، ہمارے جو باقی ممالک ہیں اس طرح کے اسلامی ممالک بنے کہ ہر بندے کی ضروریات زندگی پوری ہوں، ہر بندے کے حقوق محفوظ ہوں، عورتوں کو ان کا تحفظ ملے، عورتوں پہ آوازیں کسنے والا کوئی نہ ہو، کوئی رات کو بھوکا نہ سوئے، ہر بندے کی عزت آبرو محفوظ ہونی چاہیے، ہر بندے کو ایک خود مختار ہونا چاہیے، اسے عزت کی زندگی گزارنی چاہیے، کھانے پینے کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے ہر چیز ہونی چاہیے۔ اور یہ کیسا ہو سکتے ہیں؟ اور صرف اسی صورت ہو سکتا ہے کہ اگر ہم انڈیپینڈنٹ ہوں گے، ہم ایک ہی اللہ کے راستے پہ چلیں گے، قانون قرآن نے جو ہمیں دیے ہیں ان کے مطابق چلیں گے تو ہم اس لیول پہ پہنچیں گے، اپنے کردار کو ہم ٹھیک کریں گے تو اس لیول پہ پہنچیں گے۔ ہر بندے کو انڈیویجولی سوچنا ہوئے گا اور اس طرح کی حکومت بنانی ہوئے گی تاکہ جو کچھ بھی ہو اللہ کی طرف سے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جب عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے۔ تو جب اس طرح کی حکومت قائم ہوئے گی تو پھر ہماری دنیا میں عزت ہوئے گی، پھر ہم سر اٹھا کے جئیں گے اور ہم کہیں گے وی آر پراؤڈ ٹو بی اے مسلم۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔